اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کی آیتیں آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی سازشوں کا، ان کی شرارتوں کا اور ان کے حسد کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ان آیتوں میں منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ دیکھو آیات کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ زمین میں فساد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیات کے ترجمے کے ساتھ آیات کی تشریح بھی انشاءاللہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ منافقین شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ضرورت پر جہاں موقع مل جائے تو اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کو تکلیف دینا، بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہن کو بگاڑنا اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے سازشیں کرنا اور مشرکین کا تعاون کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا اور آپس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنا، جو ان کو موقع ملتا تھا اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، فتنہ پیدا کر دیتے تھے، کوئی فساد برپا کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ تو جب ان سے فساد کرنے سے منع کیا جاتا تو اس کا جواب دیتے ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے کو بنا رہے ہیں، معاشرے کو سنوار رہے ہیں، معاشرے کی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح کا نام دے دیا منافقین نے۔ تو یہ ضدی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نافرمان لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ نافرمان لوگ شرارت کو، فتنوں کو وہ اصلاح کا نام دے دیتے ہیں، غلط کو اچھائی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک رواج رہا ہے نافرمان لوگوں کا، شرارت پسند لوگوں کا، کہ وہ لوگ غلط چیزوں کو اچھائی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو یہی حال منافقین کا تھا کہ وہ فساد جو مچاتے تھے اس کو کہنے لگے ہم فساد نہیں مچا رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ رب العزت نے جواب دیا خبردار، بلا شبہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ جو یہ لوگ شرارتیں کر رہے ہیں حقیقت میں یہ فساد ہے، حقیقت میں یہ فتنہ ہے۔ جس کو تم اصلاح کا نام دے رہے ہو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ تو یہ منافقین کی خصلت تھی کہ وہ معاشرے کو بگاڑنے کی فکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے محترم و معزز سامعین کرام، ایک مومن معاشرے کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، لوگوں کے اندر نبھاؤ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر پیار و محبت بانٹتا ہے۔ یہ مومن کی خصلت ہے۔ المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے۔
وہ محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے. اور یاد رکھو اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں کو محبت نہ دیتا ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کی اچھائی کو سوچنے والا ہو، لوگوں کے لیے خیر کا طالب ہو. منافقین کا حال اس کے بالکل برعکس تھا. وہ لوگوں کی برائی چاہتے تھے اور مسلمانوں میں فساد کو پھیلانا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے. کما آمن الناس، آمن الناس سے مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو محترم و معزز سامعین کرام اس آیت مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتایا گیا. وہ ایمان معتبر ہے جو ایمان صحابہ لے کر آئے. تو صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان صحابہ جیسا ایمان لانا یہ شریعت کا مطالبہ ہے. تو یہاں مخاطب تو منافقین سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا. تو ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی تعریف قرآن مقدس نے کی، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی تعریف زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کی اتباع، ان کی پیروی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور قرآن نے کہا ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. تو فرمایا گیا جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. یہ خود بیوقوف تھے، صحابہ کو بیوقوف کہنے لگے. قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا، تسلیم کیا. تو ان لوگوں کو یہ منافقین جو حد درجے بیوقوف تھے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ان کو دوسرے بھی بیوقوف نظر آنے لگے. تو صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا. محترم سامعین کرام، آدمی کا مزاج جیسے ہوتا ہے سامنے والے کو آدمی ویسے نظر آتا ہے. اگر آدمی سچا ہو تو سامنے والا بھی اسے سچا نظر آتا ہے. اگر آدمی جھوٹا، دھوکے باز، دغاباز ہو، سامنے والا بھی اسے ویسے ہی نظر آتا ہے. تو یہ خود بیوقوف تھے، اس وجہ سے صحابہ جیسی مقدس جماعت کے بارے میں انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے. تو صحابہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی. اللہ فرماتے ہیں ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا الا خبردار انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بلا شبہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. ہاں، یہ لوگ صحابہ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں بیوقوف یہ لوگ ہیں، یہ منافقین بیوقوف ہیں. تو قرآن مقدس نے ان منافقین کے لیے سفہاء کا لفظ کہا کہ ہمیشہ کے لیے بیوقوف ان کے لیے چسپا کر دے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے. منافقین جب مومن سے ملتے تھے، صحابہ سے ملتے تھے، تو ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. قَالُوا آمَنَّا، تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تھے، قالوا، تو ان سے کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق بنانے والے ہیں. جب مومن بندوں سے ملاقات کرتے، صحابہ سے ملاقات کرتے، تو یہ منافق کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہو جاتے، اپنے دوستوں کے پاس الگ ہو جاتے، نافرمانوں کے ساتھ ہو جاتے، تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں.
جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب نافرمانوں کے ساتھ ہوتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے کہتے ہم تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ارے تم کیا میرے نیک بندوں کے ساتھ مذاق کرو گے، بلکہ اللہ ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، یہ منافقین سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، یہ اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، ہاں، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے مذاق کا ذریعہ بنایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دو ٹوک جواب دیا، تم ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور تم گمراہیوں میں ہو۔ ان کی گمراہی کو، ان کی ضلالت کو اور ان کی بے دینی کو کھلے الفاظ میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی نافرمانی پر نافرمانی کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کو جو پکڑ نہیں آ رہی ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، تو اس ڈھیل کا انہوں نے بہت غلط استعمال کیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 15 آیتیں ہو گئیں، اور ایک آیت سن لیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ تو ان لوگوں کے سامنے ایمان پیش کیا گیا، راہ حق پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو ٹھکرا کے گمراہی کو، ضلالت کو، تباہی کو، بربادی کو اختیار کیا۔ تو یہ بڑے گھاٹے کی تجارت کی انہوں نے، کہ ہدایت کے راستے کو ٹھکرایا اور گمراہی کے راستے کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کانوا مہتدین، ان کی اس حد درجے گناہوں اور شرارت کی وجہ سے اب یہ ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں یہ۔ تو بہرحال محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 تک کی مختصر سی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک انہی منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی تفسیر آگے کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نفاق عملی سے، نفاق اعتقادی سے، ہر طرح کی منافقت سے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔